کائنات کا مطالعہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر مطالعہ بالآخر ایک ایسی چیز پر ختم ہوتا ہے جو انتہائی پراسرار طور پر حکیمانہ ہوتی ہے۔ کائنات اپنے آخری مطالعے میں ایک حد درجہ منظم واقعہ ہے، نہ کہ کوئی بے ترتیب انبار۔ یہ حقیقت ہر واقف کار کو ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ کائناتی واقعات کے پیچھے کوئی برتر ذہن کام کر رہا ہے، یعنی سیملٹینیسلی نہیں چل رہی کائنات، ایک حادثاتی واقعے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم کائنات ہے، ایک بامقصد کائنات ہے۔ آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا 19ویں صدی کا، اور ایک خالص سائنسی مزاج رکھنے والا آدمی تھا۔ تاہم اس نے اقرار کیا کہ میں فزسٹ تو ہوں، اس سے زیادہ میں ایک فلسفی ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی ایک کتاب The World as I See It میں کہتا ہے I am more philosopher than a physicist, for I believe there is a reality outside of us۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ اس کائنات کے باہر بھی کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اپنے اس ذہن کی بنا پر وہ یہ کہتا ہے In this sense I belong to the rank of devoutly religious man۔ میں ایک پکا مذہبی آدمی ہوں اس حوالے سے۔ کائنات خدا کی نشانی ہے۔ کائنات کو دیکھو تو جس طرح میری ایک ویڈیو ہے کہ کائنات آئینہ ہے کہ اس میں خدا کا وجود جھلکتا ہے۔ غور و فکر و تدبر اس پر میں اور بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ وہ مخلوق کے روپ میں خالق کی تصویر دکھاتی ہے یہ کائنات۔ جو شخص کھلے ذہن کے ساتھ اس کائنات کو دیکھے گا، اس کے اندر خدا کو پالے گا، اور جس کے دماغ میں ٹیڑھا پن ہوگا، مزاج میں کجی ہوگی، تو وہ روشنی میں رہ کر بھی اندھیرے میں رہے گا۔ وہ خدا کے پڑوس میں اور خدا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خدا کو نہیں دریافت کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی چیز آپ کے بہت قریب ہوتی ہے، لیکن آپ کی بھول کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہیں اور رکھ دیا، اور آپ اس کو دور دراز کی جگہوں پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میری گھڑی یا انگوٹھی میں نے اگر اپنی کسی جیب میں رکھ لی اور میں بھول گیا، وہ میرے بہت قریب ہے، لیکن چونکہ میری توجہ اس کی طرف نہیں، میں غافل ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ خدا تو ہماری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا کو محسوس کرنا ہو تو اپنے قلب کے اندر جھانک کر دیکھو کہ یہ قلب خدا کا گھر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔